معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العامل على الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع درس ہے وہ ہے امانت داری. امانت داری یہ وہ عظیم چیز ہے جس کا حکم اللہ نے دیا اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم جو تمہارے پاس امانتیں ہیں وہ ان کے اہل تک پہنچا دو یا ان کو دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، صادق تھے. جب آپ نبی نہیں بھی ہوئے تھے تب بھی آپ لوگوں کے درمیان امین اور صادق کے لقب سے مشہور اور معروف تھے. لوگ آپ کے پاس اپنا مال لا کر کے جمع کر رکھتے تھے. لوگ حفاظت کے لیے اپنے مال کو آپ کے پاس لا کر کے رکھتے تھے، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا، ہمارا مال نقصان نہیں ہوگا. اس نیت سے وہ اپنے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے امانت کے طور پر رکھا کرتے تھے. میرے بھائیوں، امانت سب سے پہلے اللہ کے ساتھ، امانت رسول اللہ کے ساتھ، امانت قرآن کے ساتھ، امانت امت کے ساتھ، اور امانت ماں باپ کے ساتھ، اور امانت بیوی اور بچوں کے ساتھ، اور امانت اپنے کام کے ساتھ، امانت اپنے مالک کے ساتھ، اور امانت ہر اچھی چیز میں آگے آنا اور برائی سے دور رہنا. یہ تمام چیزیں امانت میں آتی ہیں. میرے بھائیوں، سب سے بڑی چیز وہ اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ کی ساتھ امانت داری یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کے سوا کسی اور کی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں.
اس کے بتائے ہوئے ہر قانون پر عمل کریں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لائیں، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، اور اس کے حکم دیے اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے اجتناب کریں، یہ اللہ کے ساتھ امانت داری ہے۔ النصیحۃ للہ ورسولہ والکتاب والائمۃ المسلمین وعامتہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحت اللہ کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرنا، اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی رسول پر ایمان لانا، اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور قرآن کے ساتھ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ اللہ نے کہا کہ قرآن یہ ایسی امانت ہے جسے ہم نے آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو ان لوگوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، انسان نے اس کو اٹھا لیا، یہ ظالم اور جاہل ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز اللہ کے ساتھ امانت داری، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اب آئیے دوسری چیز، امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امانت داری کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ایمان لائیں، اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو حقارت نہ کرو۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اپنے نیک اعمال کو سیو رکھو، اپنے نیک اعمال کی حفاظت کر لو، اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو حقارت نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ امانت داری، ان کی فرما برداری کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں اس کا حکم دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم اپنے امراء کی اطاعت کرو، لیکن معاملہ کہیں بھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ امانت داری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ پہلی بات امانت داری اللہ کے ساتھ، دوسری چیز رسول کے ساتھ، اب آئیے تیسری چیز قرآن کے ساتھ۔ اللہ نے جو کتاب قرآن مجید نازل کیا، ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کی روزانہ تلاوت کریں، اس کے اوپر عمل کریں، اس پر تدبر کریں، اس کے فضائل کو جانیں، اور دن اور رات اس کی تلاوت کریں، قرآن کی نماز میں، قیام میں اور دوسرے اوقات میں اس کی تلاوت کریں، اس پر تدبر کریں، اور اس پر سوچیں، اور اس کے آیات کی حقیقت کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نازل کیا، کس لیے نازل کیا، اس حقیقت کو جانے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، تیسری چیز، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کے ساتھ ہماری امانت داری ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ امانت داری۔ امانت داری صرف یہ ایک مال اور ایک کسی اور مخصوص چیز کا نام نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو خوش رکھیں، ان کو نہ جھڑکیں، ان کو پریشان نہ کریں، ان کو نہ ستائیں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کے لیے اچھے کلمات کہیں، اور ان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہیں، ہمارا اللہ بھی ہم سے خوش ہے، اور ہمارے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں،
اللہ نے قرآن مجید میں وصیت کیا اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ شریک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو جب وہ تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو تم نہ اف کہو نہ ان کو جھڑکو۔ میرے بھائیو، آج ماں باپ کے لیے سب سے بڑا المیہ ہے کہ ماں باپ بوڑھے لوگ سارے لوگوں سے بات کرنے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب بچوں کے ساتھ جب وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ بچہ کہیں جھڑک نہ دے، بچہ کہیں ڈرا نہ دے، بچہ کہیں ہم کو ایسی ویسی باتیں نہ کہہ دے۔ ماں باپ ڈرتے ہیں۔ ماں باپ سب سے زیادہ اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ اپنے اولاد سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہی ماں باپ ہیں جن کو بچپن میں لے کر کے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، ہمارے لیے مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کیں، دن رات تکلیفیں برداشت کی۔ میرے بھائیوں، آج الحمدللہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے لیے وہ مصیبتیں نہیں تھی جو ان کے لیے تھی۔ انہوں نے جس قدر ہمیں تکلیف سے، جس قدر محنت اٹھا کر کے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا پڑھایا، آج ہم بڑے ہو کر کے اچھے نوکریاں کرتے ہیں، آرام سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں روزی رزق دیا ہے، لیکن ہم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ماں باپ کو کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے، ماں باپ سے ادب اور احترام سے بات کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو ہر ماہ جہاں ہم کماتے ہیں ماں باپ کا خیال رکھیں، ماں باپ کی تکلیف کو دور کریں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو انہیں پیسہ دے، آپ ان پر کوئی احسان نہیں جتا رہے، بلکہ ان کا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی میرا مال میرا باپ لینا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا وَأَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، تو تیرا مال تیرے والد کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے ان کو عطا کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بیوی اور بچوں کے پاس ڈھیر سارے کپڑے ہوں گے لیکن ماں باپ پھٹ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کا المیہ ہے۔ ماں باپ عید کے لیے کپڑے لینے میں اولاد سے فرمائش کرنے میں شرماتے ہیں کہ میں کیسے بولوں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ہی ہم ان کی خیال کرتے ہوئے ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کریں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، علاج و معالجہ کا بندوبست کریں۔ میرے بھائی، ماں باپ کی خدمت کرنا عظیم نعمت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنا سب سے بڑا ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ میں مزید آگے چند اور بھی باتیں بتاتا ہوا چلوں۔ اب ماں باپ کی ساتھ امانت داری، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے تکلیف اور دکھ کا ہمیں ان کی تکلیف اور دکھ کے بارے میں سوچنا، یہ ماں باپ کے ساتھ امانت داری ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بیوی کے ساتھ امانت داری، بیوی کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کو خوش رکھیں، اپنی بیوی کو جو کھائیں وہی اس کو کھلائیں، اس کے کپڑے اور اس کی دوسری ضروریات کو پورا کریں اور اس کی خوشی کا خیال رکھیں، اور بیوی کے لیے شرعاً جو چیز ناگزرتی ہے اس سے اجتناب کریں۔ جہاں اللہ نے شوہر کو بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، وہیں بیویوں کو بھی شوہر کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے
رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے تو کل اللہ تعالیٰ اس عورت سے کہے گا کہ تو جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ امانت داری شوہر کے لیے، امانت داری بیوی کے لیے، دونوں کے لیے ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھے، شوہر اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرے، اس کے خوشی کا خیال رکھے، اس سے غم تکلیف نہ دے۔ اور بیوی کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے اور ان کو صحیح تربیت کرے۔ یہ بیوی کا حق ہے۔ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ایک ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے تئیں سوال کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میاں بیوی کے حقوق کی صحیح ادائیگی یہ امانت داری ہے۔ جہاں شوہر کما کر کے لا کر کے اپنی بیوی کو دیتا ہے تو بیوی کا یہ حق بنتا ہے، بیوی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کو ضائع نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، اس میں مال کا ضائع نہ ہو اور اپنے بچوں پر اتنا ہی صرف کرے جتنا کی ضرورت ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے میرے بھائیوں۔ اگر شوہر ساتھ میں ہے تو اس کے پوری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر شوہر اپنے گھر میں موجود ہے تو عورت کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ نفل روزے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھے، اس لیے کہ شوہر کی ہو سکتا ہے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو جائے حالت روزے میں اور وہ پوری کرنا چاہتا ہو تو وہ پوری کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا کہ وہ شوہر کا حق ادا کرتے ہوئے جب وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اس صورت میں شوہر کی اجازت سے وہ روزہ رکھے۔ تو میرے بھائیوں، جو حق اسلام نے شوہر کو دیے وہ حق اسلام نے عورتوں کو بھی دیے، دونوں کے حقوق کو اسلام نے بتایا۔ اور یہ امانت داری یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حق کو ادا کرے، شوہر اپنے حق کو ادا کرے، بیوی اپنے حق کو ادا کرے، تبھی جا کر کے ان کی زندگی سکون کی زندگی گزر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح شوہر اپنے بیوی کے لیے اس کی خوشی کا خیال رکھے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے اس کی خوشی کا پورا خیال رکھے، اور آپس میں ایک دوسرے سے جب ہم کلام ہو تو ادب احترام کے دائرے میں ہم کلام ہو۔ واحد کا صیغہ استعمال کرنا ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہے، اور خاص کر کے عورتوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس سے یا میری بہنوں، اس سے شوہر کے دل میں ایک گفتگی ہوتی ہے۔ اب آئیے اس کے بعد امانت داری کی جو بات آتی ہے، اولاد اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں انسانوں پر نچھاور کیا ہے ان میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کے لیے پیسہ کمانا، اولاد کے لیے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا بندوبست کرنا، ان کو کھلانا پلانا، یہ مرد کی ذمہ داری۔ مرد اس میں اپنی امانت داری کو ادا کرتے ہوئے ان تمام حقوق کو ادا کرے۔ میرے بھائیوں، کم سے کم 4 حق اسلام نے بتایا ہے جس کو ادا کرنا ہر باپ کا فرض ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا حقیقہ کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ میرے بھائیوں، نام صحیح نام رکھنا چاہیے، عبداللہ، عبد الرحمن، اور صحابہ کے نام جیسا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، جو دیگر بہت سارے صحابہ کرام ہیں ان کے ناموں کو رکھے۔ اگر بیٹی ہے، عائشہ، زینب، ام کلثوم، خدیجہ، جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، ان کے ناموں کو رکھیں۔ میرے بھائیو، بہت سارے آج اس دور میں ہمارے بھائی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ امہات المؤمنین کے ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھے تو کہتے ہیں کہ پرانے ہو گئے۔ میرے بھائیو،
کتنی افسوس کی بات ہے کہ امہات المؤمنین جن سے اللہ راضی ہوا وہ ہماری مائیں ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ ان کے نام تو پرانے نام ہیں۔ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جب ہم ان کے ناموں کو ہم پڑھیں گے، جب ہم ان کے ناموں کو لکھیں گے، جب ہم ان کے ناموں کو یاد کریں گے، تو ہم کو ہماری ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات کو یاد کریں گے، ان کی تاریخ کو یاد کریں گے۔ حضرت خدیجہ کا نام رکھیں گے تو حضرت خدیجہ کی امانت داری، حضرت خدیجہ کی فیاضیت، حضرت خدیجہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں خدمت یہ یاد آئے گی۔ عائشہ رکھیں گے، حضرت عائشہ کے حسن اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیوی، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گی۔ آج جا کر کے لیٹسٹ نام رکھنا چاہتے ہیں، آج جا کر کے نئے ناموں کی نئے ناموں کے چکر میں ہم پڑے ہوئے۔ مریم عظیم نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین میں چند ہی خواتین ایسے ہیں جو مکمل ہوئی، ان میں سے ایک حضرت مریم ہے، لیکن مریم رکھا جائے یا کہا جائے کہ مریم رکھو، کہتے ہیں یہ نام تو پرانا ہے۔ میرے بھائیو، کیا آج کی ایک عورت، کیا آج کی اس دنیا اس زمانے میں پیدا ہونے والی ایک خاتون، ایک لڑکی حضرت مریم کے مقام کو پہنچے گی؟ حضرت مریم کے مقام تک وہ جائے گی؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ کم سے کم نام تو رکھیں، عظیم ہستیوں کے نام ہیں۔ میرے بھائیو، پہلا حق اپنے اولاد کا کہ اس کا حقیقہ کریں، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم، اس کا نام صحیح رکھیں۔ ہمارے یہاں تو لوگ عجیب نام رکھتے ہیں، کوئی گھڑ صاحب رکھ دیا، یعنی گھڑ میں پیدا ہوا، اور اسی طریقے سے شرکیہ نام رکھتے ہیں کہ پیر ولی بزرگ کا نام رکھتے ہیں۔ یہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، یہ بھی نہیں رکھنا چاہیے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ ایسے نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی ہی نہیں، جیسے مٹے سا، جیسے فقیر شاہ۔ فقیر کا تو ایک معنی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ عجیب غریب نام رکھتے ہیں، جیسے پتھر شاہ، یعنی وہ کیا پتھروں کا بادشاہ ہے۔ ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اچھے اچھے نام رکھیں، پیارے پیارے نام رکھیں، جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا، صحابہ کرام، صحابیات کے ناموں کا انتخاب کریں۔ تو تیسری چیز ہے اولاد کی تعلیم کا بندوبست کریں، اولاد کی تعلیم کا انتظام کریں۔ میرے بھائیوں، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، کوئی فرق نہ کرے، کوئی فرق نہ کرے، بلکہ اچھی تعلیم کا بندوبست کرے، دین کی تعلیم کا بھی بندوبست کریں، دنیاوی تعلیم کا بھی بندوبست کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک رہ جائے ایک چھوٹ، دونوں تعلیم کا جتنا اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، جتنا اللہ نے اس کو توفیق دیا ہے، وہ ضرور بالضرور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اولاد کو تعلیم دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دینی تعلیم دے اور اسی میں منغمس ہو جائے اور دنیاوی تعلیم ترک کر، نہیں، بلکہ انسان کو جتنا ہو سکے دینی تعلیم تو ضروری ہے۔ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، قرآن کی معرفت، شریعت کی معرفت، یہ اساس ہے۔ اس کے علاوہ اونچی تعلیم شریعہ، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی بندوبست کرے۔ میرے بھائیوں، چوتھی اور آخری چیز، کم سے کم یہ جو چوتھا اور آخری حق یہ ہے کہ بچوں کو صحیح جگہ پر شادی کرے۔ لڑکا ہے تو اس کے لیے بہتر لڑکی کا انتخاب کرے، اچھے خاندان میں انتخاب کرے، اچھے دیندار خاندان میں انتخاب کرے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو 4 لحاظ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے خاندان کو دیکھ کر کے، اس کے حسن کو دیکھ کر کے، اس کے مال کو دیکھ کر کے، اس کے دین کو دیکھ کر کے۔ آپ نے فرمایا دینداری کو توجہ دو، دینداری کو ترجیح دو تو تم کامیاب ہو جائے گے۔ تو میرے بھائیو، جب ہم اپنے گھر میں اپنے بہو کو لانا چاہتے ہیں تو دیندار عورت کو لائیں، دیندار لڑکی کو لائیں، دیندار بچی کو لائیں، تاکہ اس کے آنے سے ہمارے گھر میں دینداری میں مزید اضافہ ہو۔ اگر دینداری نہیں ہے، آنے والی لڑکی ماڈرن ہے تو لا کر کے ٹی ویاں فلمیں دیکھنا چالو کریں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے دینداری کو پسند کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
دینداری کو پسند کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اولاد کے لیے اولاد کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے کہ اولاد میں تفریق نہ کرے، اولاد میں تفریق نہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کو زیادہ دیے، ایک بچے کو کم دیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو وہ لڑکوں کو ہی وہ جائیداد دیا جاتا ہے اپنے ماں باپ کے حصے میں، اور لڑکیوں کو نہیں دیا جاتا، یہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں تو وہ ایک جاہل رسم ہے، ایک منحوس رسم ہے، جس کو جہیز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی بیٹی کی شادی میں، بہن کی شادی میں ہم نے جہیز دے کر کے شادی کیا اور وہ لے کر کے چلے گئے، اس کا معاملہ ختم نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، چاہے آپ جہیز دیں نہ دیں، لیکن والد کے حق میں برابر بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ بیٹی کے حصے کو ضرور دینا چاہیے، ورنہ تقسیم کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کی گرفت ہوگی، اللہ کے یہاں پر وہ پکڑا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے جب حق کا معاملہ ہے، تقسیم کا معاملہ ہے، تو ضرور بالضرور لڑکے اور لڑکی دونوں کے حق کو ادا کر دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اولاد کا یہ حق ہوا۔ اب لوگوں کا حق ہے، لوگوں کا حق یہ ہے کہ لوگوں کے جو مال کو لیے ہیں اسے ہڑپ نہ کریں، قرض لیے ہیں تو اسے واپس کر دیں۔ کل قیامت کے دن وہ شخص ہماری نیکیوں کو لے گا، اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہوں کو ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں لوگوں کے حق کو ادا کر دے، یہ اس کی امانت داری ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز لا کر کے امانت داری رکھی گئی ہے تو اس کو جب وہ پوچھے اس کو واپس کر دے۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، بہت سارے کفار کا مال آپ کے پاس بطور امانت تھا، حضرت علی بھی نکلنا چاہتے تھے، آپ نے ان کو منع کیا اور یہ کہا کہ یہ لوگوں کی امانتیں فلاں کے تم دے کر کے دوسرے دن نکل جانا۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ کے نبی چاہتے تو ایسے ہی گھر میں رکھ کر کے نہیں جا سکتے تھے؟ اس کا نام لکھا کر کے نہیں جا سکتے تھے؟ بالکل جا سکتے تھے، لیکن آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ رک کر کے سارے لوگوں کی امانتوں کو واپس لوٹا کر کے پھر وہ مدینہ آئے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی امانتیں، لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ صحیح ہو، بات کرے تو صحیح کریں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، اچھے لوگوں کی پہچان اس سے مت کرو کہ وہ کتنا نمازی ہے، کتنے روزے دار ہے، اس کی پہچان اس سے کرو کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسا کرتا ہے، وہ لوگوں کے حق کو کیسے ادا کرتا ہے، لوگوں کی امانتوں کو کیسے ادا کرتا ہے، یہ دیکھ کر کے تم اس کا فیصلہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کے ساتھ امانت داری، لوگوں کی کوئی چیز لیے ہیں تو وقت پر لوٹائیں، قرض لیے ہیں تو وقت پر لوٹائیں، اگر اور بھی کوئی بھی معاملہ ہو وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے واپس کر دیں۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، یہ لوگوں کی امانت داری ہوئی، اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کام کی امانت داری۔ جہاں ہم کام کرتے ہیں، جس کے پاس کام کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ امانت داری سے کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں ہم کام کرتے ہیں امانت داری کے ساتھ کام کریں۔ میرے بھائیوں، وقت پر جائیں، وقت سے پہلے نہ نکلیں، جس کام کے ہم مکلف ہیں اس کام کو پورا کریں، اور اس میں خیانت نہ کریں، اس میں چوری نہ کریں، اس میں دھوکہ نہ کریں، کیشر ہے تو پیسے نہ چرائیں، اور اگر کوئی محاسب ہے تو غلط حساب کتاب کر کے اپنے لیے مال نہ ہڑپے، اور جب کوئی بائع ہے تو اندر سے بیچ کر کے اندر سے کمیشن نہ لے، اپنے مالک کے مال کو ہڑپ نہ کریں اندرونی طور پر۔ میرے بھائیو، بہت سارے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہم نے دیکھنے کو ہمیں ملا کہ اپنے مالک سے لوگوں کو چندہ کراتے ہیں مدرسے کا،
کسی اور کا چندہ کراتے اور اپنے طور پر اس سے ہڑپتے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر معاملے میں انصاف، امانت داری سے کام کریں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک قصہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا، حضرت عبداللہ بن مبارک، یعنی عبداللہ نام، ان کے والد کا نام مبارک، وہ ایک آم کے باغیچے میں نوکری کرتے تھے۔ تو نوکری کرتے ہوئے 1 سال بیت گیا، 2 سال بیت گئے، ان کا مالک آتا تھا جاتا تھا، کبھی کیا پوچھتا کیا۔ ایک دن آیا اور اس کے ساتھ وہ اپنے دوستوں کو بھی بلا کر کے لایا۔ تو اس نے یہ کہا کہ جاؤ آم کے درخت سے اچھے اور میٹھے آم لاؤ۔ تو وہ گئے، آم لائے، کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسرے درخت کے لاؤ، دوسرے درخت کے لائے، وہ بھی صحیح نہیں تھے۔ تیسرے درخت کے لائے، وہ بھی صحیح نہیں تھے۔ تو وہ مالک، ان کا جو صاحب مزرعہ یا باغیچے کا جو مالک تھا، ناراض ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ تم میرے پاس اتنے سال سے نوکری کر رہے ہو، اتنے سال سے تم میرے پاس کام کر رہے ہو، کیا تم کو اچھے اور برے آموں میں تمیز کرنی نہیں آتی؟ کیا تم کو اچھے اور برے آموں کی فرق ابھی بھی معلوم نہیں ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ مالک، آپ نے مجھے باغیچے کی رکھوالی کرنے کا حکم دیا ہے، اسے پانی سے سیراب کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں پانی ڈالنے کا حکم دیا ہے، لیکن آپ نے آم کھانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ سن کر کے مالک حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ تم اتنے دنوں سے میرے پاس کام کر رہے ہو، کیا ایک آم بھی تم نے نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک ایک آم بھی میں نے نہیں کھایا۔ اتنا سننا تھا، وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ میرے بھائیوں، وہ اپنے بیوی کے پاس گیا اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اتنا حسن اخلاق، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار لڑکا کام کرتا ہے، اس نیک لڑکے کو ہم اپنی بیٹی سے بیاہی کرنا چاہیے۔ بیوی راضی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، مالک اپنے خادم کے پاس آ کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا اور اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے نوکر سے کرا دیا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا کہ مالک اپنے نوکر کے پاس آ کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر رہا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی اپنے نوکر سے کرا رہا ہے۔ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ صرف اور صرف ایک چیز کا نتیجہ تھا، وہ یہی نتیجہ تھا کہ نوکر امانتدار تھا۔ اس نے ایک پھل بھی نہیں کھایا، کیونکہ وہ مامور تھا کھیت کی باغیچے کی رکھوالی کرنے کے لیے، نہ کہ آم کھانے کے لیے۔ حالانکہ کھا بھی لیتے تو کوئی بات نہیں تھی، کھا بھی لیتے تو شاید کہ مالک ناراض نہیں ہوتا تھا، لیکن امانت داری کا معاملہ آیا تو اس نے نہیں کھایا۔ تو میرے بھائیوں، جب وہ نہیں کھایا تو ایسی صورت میں اللہ نے نعمت کے طور پر اس باغیچے کو ہی مالک بنا دیا۔ کل تک وہ نوکر تھا، آج وہ داماد بن گیا، پھر اس کے بعد اس باغیچے کا جس میں وہ نوکر بن کر کے آیا تھا، اس باغیچے کا مالک بن گیا، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ امانتدار تھا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے کئی ایک واقعے ہیں ہمارے پاس، اور اسی طریقے سے ہم جب کام کریں تو امانتداری سے کام کریں، نہ ہڑپیں۔ اپنے یہاں پر الحمدللہ ہم دوسرے ملک میں آ کر کے کام کرتے ہیں، اپنے کمپنیوں کے تئیں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے،
اپنے مالک کے تئیں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ کیسے میں اس کی کمپنی کو میں فائدہ پہنچاؤں، کیسے میں اپنے کام کے تئیں اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤں، کیسے میں اپنے آفس کے ذریعے اپنے آفس کی خدمت کروں۔ اگر کوئی آدمی عمل خیری میں ہے تو کیسے وہ لوگوں کے ساتھ تواصل کر کے عمل خیری کو انجام دے، کیسے وہ نفع عام کو عام کرے، کیسے وہ لوگوں کے درمیان اچھائی کو عام کرے، اس کی ہر شخص کو فکر کرنا چاہیے۔ وہ اگر مکلف ہے کہ کہیں وہ ان کے ذریعے دوسرا کام کرا رہا ہے تب بھی وہ امانت داری کے ساتھ کام کرے۔ میرے بھائیوں، خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مال غنیمت آتا تھا آپ اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ تقسیم کرنے سے پہلے آپ حضرت بلال کو حکم دیتے تھے کہ لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ مال غنیمت میں جو جس کے پاس جو ہے لا کر کے جمع کرے۔ سارے لوگ لا کر کے جمع کر دیتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کر دیتے۔ مرتبہ ہوا یہ کہ آپ نے مال کو تقسیم کر دیا، اس کے بعد ایک شخص آیا، آ کر کے ایک جو نال کا یہ ہوتا تھا، یعنی جو ناک میں ڈالتے ہیں اونٹ کے یا اس کے منہ میں ڈال کر کے رسی جو ہوتی ہے، نکیل جسے کہتے ہیں، وہ بعد میں لا کر کے دیا، چونکہ مال تو تقسیم ہو گیا تھا۔ بعد میں جب لا کر کے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم حضرت بلال کی اعلان کو سنے تھے جب وہ اعلان کر رہے تھے کہ مال لا کر کے دے دو، مال لا کر کے دے دو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے مال کو لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ اب میں کس کو دوں اس مال کو لے کر کے، جاؤ کل قیامت کے دن اس کا تم کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم جنگ میں شہید ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے آ کر کے آپ کو مبارکباد دی کہ آپ کا خادم شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خیبر میں جو اس نے مال غنیمت میں جو چادر چرایا تھا وہ چادر آگ بھڑکا رہی ہے جہنم کی کہ اس کو کیسے جلائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک شخص شہید ہوا، صحابی ہے، صحابی کے رتبے کو پہنچا ہوا ہے، لیکن ایک خیانت انہوں نے کی تھی۔ وہ خیانت کیا تھی کہ خیبر میں مال غنیمت میں جو کہ لا کر کے اللہ کے نبی کے پاس جمع کرنا تھا، لیکن انہوں نے جمع نہیں کیا، ایک چادر چرائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ چادر جہنم کی آگ کو بھڑکا رہی ہے تاکہ اس کو جلائے۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے۔ آج ہم بڑی بڑی چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں، بڑی بڑے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، نہ مسجد کا پیسہ ہم چھوڑتے ہیں، نہ یتیموں کا پیسہ ہم چھوڑتے ہیں، نہ ماں باپ کا پیسہ ہم چھوڑتے ہیں، نہ رشوت کا، نہ چوری کا، نہ کتنا مال ہم ہڑپ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ جبکہ ایک صحابی جو شہید ہوئے، اللہ کے نبی ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو چرائی تھی وہی چادر جہنم کی آگ کو بھڑکا رہی ہے۔ میرے بھائیو، افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے، ہم اپنی امانت داری کو پورا کریں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمال جو گھر میں کام کرتے ہیں یہاں پر کویت میں اپنے کفیلوں کے پاس، وہ بھی اپنے کفیل اور کفیلہ کے تئیں امانت داری سے کام کریں، ان کا حکم مانے، ان کی باتوں کو مانے، ان کے کاموں کو صحیح طور پر انجام دیں، انہیں جھوٹ نہ کہیں، ان کے مال کو نہ چرائیں، ان کے ساتھ امانت داری سے رہیں، ان کے ساتھ خیانت سے پیش نہ آئے، ان کے ساتھ خیانت سے پیش نہ آئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخازن الامین الذي يؤدي ما امر به
طیبت نفس احد المتصدقین، کہ ایک شخص کسی چیز کا مکلف کر دیا گیا امانت داری کے، وہ اس کو پورا کرتا ہے، اور طیبت نفس ہے تو وہ گویا صدقہ کرنے کا وہ کام کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو کام ہمارے لیے ہمارے مالک جو طے کریں، ہم اس کو پورا کریں، ہم اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اگر ہم کسی گھر میں کام کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی عیب دیکھیں تو لوگوں کے درمیان جا کر کے نہ پھیلائیں، ان کی برائی لوگوں میں نہ کریں، اور ان کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں، اور ان کے کاموں میں سستی اور کاہلی نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، جہاں کہیں ہم رہتے ہیں ان کے تئیں ان کو اچھا یاد کریں، ان کے لیے دعائیں کلمات کہتے رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے خیر اور بھلائی کے الفاظ سے ان کو بلائیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ میرے بھائیوں، کفیل جو کچھ کہتے ہیں اسے ان کے کام کو بجاوری لائیں۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے مالک کے ساتھ بھی امانت داری کریں۔ اب آئیے باتوں کی امانت داری، چاہے آدمی اپنے مالک کے تئیں ہو، چاہے اپنے دوست احباب کے تئیں، ماں باپ کے تئیں، بھائی بہنوں کے تئیں، سب کی باتوں کو امانت داری سے اپنے سینے میں رکھیں، دوسروں کو نہ بتائیں، ہرگز نہ اس کا تذکرہ کریں۔ اور اسی طریقے سے مشورہ جو ہوتا ہے وہ امانت داری والی بات ہوتی ہے، اس کو کسی اور سے ذکر نہ کریں، اور جو کوئی مشورہ طلب کرے اسے صحیح مشورہ دے، یہ بھی امانت داری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا یہ بات آ کر کے مشورتاً آپ سے پوچھی کہ میرے پاس 2 رشتے آئے ہیں، ایک ابو جہل کا، معاویہ کا، میں کس سے شادی کروں؟ آپ نے فرمایا ابو جہل یہ ہمیشہ عورتوں کو مارتا ہے، اور معاویہ ان کے پاس کچھ مال نہیں ہے، وہ تم پر صرف نہیں کرے گا۔ میں تم کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کرو۔ تو حضرت فاطمہ بن قیس نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ بن قیس کہتی ہیں کہ اللہ نے اسامہ بن زید کے رشتے میں اللہ نے مجھے بہت برکت عطا کی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سامنے آ کر کے کوئی آدمی آپ سے مشورہ طلب کرنا چاہتا ہے، مشورہ آپ سے پوچھتا ہے، تو آپ سے صحیح مشورہ دیں، آپ اسے صحیح مشورہ دیں، اسے غلط مشورہ نہ دیں، اس کے تئیں اچھے انداز سے زندگی گزاریں۔ تو میرے بھائیو، اذان کا وقت ہو رہا ہے، اذان بھی ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، برے اعمال اور برے کردار سے ہم کو بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ محمد رسول الله۔